الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی غثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن عظیم اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے کہ یہ دو حقیقتیں اپنے مقصد کی عظمت میں کیا ہیں۔ اگر ہم ان کی برکات کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو کائنات چھوٹی ہے، ان کی برکات زیادہ ہیں۔ اگر ان کے تقدس کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو وہ ان کے تقدس کے لیے کائنات میں کوئی ایسا پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم سامنے رکھ کر تعین کر پائیں کہ جناب والا قرآن کا یہ احاطہ ہے اور حسین کا یہ احاطہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی کے دامن میں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تاہم ان کے مقاصد کو ہم نے سامنے رکھا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے وجود کا جو تصور دیا تو فرمایا ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو انتہائی سیدھا راستہ ہے اور حضور عظمت الہی تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ قرآن کریم نے اپنے پیغامات میں جن چار چیزوں کو بنیادی طور پر پیش کیا ہے، اور وہ چیزیں کچھ میں نے پہلے پروگراموں میں نے بیان کر دی ہیں کہ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور حکمت کتاب اور تزکیہ۔ یہ تو ایک منصب تھا صاحب نبوت کا کہ وہ یہ کریں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے انسان کی فطرت کے اندر جو طبعاً اندھیرے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، جو غیر اخلاقی رویے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ کتاب کی جو ہی تلاوت آتی ہے تو قلب و روح گرما جاتے ہیں، پھر جب اس کی تعلیمات میں بندہ اترتا ہے تو رویے سنور جاتے ہیں، حرمت ماں بن جاتے ہیں، اور پھر جب ان رویوں کو اپنانے سے پہلے رسول اللہ کی سیرت کے نور میں اتر جائے تو وہ انسان صاحب اخلاق بن جاتا ہے، اور پھر جب تزکیہ اور تصفیہ یہ باطن قلب و روح میسر آ جائے تو پھر اس کا تن بھی پاک ہو جاتا ہے، من بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہی مقصود خداوندی ہے حضرت انسان کی تخلیق کے اعتبار سے، کہ انسان اسی طرح حرمت مآب رہے جس طرح اس کے وجود کے لیے میں نے سوچا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ اتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ کیا ضرورت ہے کہ اتنے انبیاء علیہ السلام بھیجیں؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ حضرت انسان خدا کا راز ہے اور خدا انسان کا راز ہے۔ تو رازداری یہی ہے
کہ جس طرح خدا ذوالجلال نے اپنے من کے اندر اس کی محبت کو سمایا ہوا ہے، اس کا من بھی خدا کی محبت کے لیے اور چیزوں سے اور علائق سے خواہشات سے پاک رہے، تاکہ یہ رازداری کا تعلق، یہ بنیادی تعلق جو ہے یہ قائم اور دائم رہے۔ اب یہاں قرآن پاک نے اپنے حرمت اعتبارات کو 4 زاویوں میں پھر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، میرے حبیب ہم نے آپ پر وہ بابرکت کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے۔ اس کی وضاحت میں مزید فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت کو بھی اٹھایا اور قرآن میں رکھا، ہر بڑی سے بڑے عظمت کو بھی اٹھایا ہم نے قرآن میں رکھا۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹا، جس سے کوئی اور چھوٹا ہو ہی نہ سکے، آخری حصہ وجود جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے۔ ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور اکبر کہتے ہیں جس سے بڑا اور کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو ہم نے بڑی سے بڑی حقیقت کو بھی اور چھوٹی سی چھوٹی حقیقت کو بھی سمیٹا اور قرآن کے سینے میں رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ تو عالم شہادت کے تصورات تھے، اور عالم غیب کے بارے میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان کی خلاؤں میں جہاں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ غیب ہے، خواہ وہ حاضر ہے، وہ محسوس ہے، غیر محسوس ہے، مری ہے، غیر مری ہے، جیسا بھی ہے، ہم نے حبیب سارے غیب کے سارے خزانوں کو اٹھایا، قرآن میں رکھا، اور نزلہ علی قلبک، حبیب ہم نے قرآن کو اٹھایا آپ کے سینے میں رکھ دیا، آپ کے دل میں رکھ دیا ہے، آپ کے دل پر نازل فرما دیا۔ کیسی وسعت ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کائنات کی ساری حقیقتیں سمٹ کر قرآن میں آئیں اور قرآن سمٹ کر قلب محمد میں سما گیا۔ پھر ارشاد فرمایا ما فرطنا الا فی کتاب مبین، حبیب ہم نے اس چیز کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن میں نہیں، یعنی اپنے وجود میں وہی چیز حقیقت رکھتی ہے جس کا ذکر، جس کا تذکرہ، جس کی حقیقت قرآن میں ہے اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑا اعلان ہے قدرت کا اور دعویٰ ہے قرآن پاک کا کہ کوئی حقیقت اپنا وجود ہی نہیں رکھتی جب تک کہ قرآن کے سینے میں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو گویا خدائے ذوالجلال کی حضور عظمت الہی میں عالم عامر سے لے کر عالم قیامت تک، بلکہ بعد قیامت تک سارے حقائق جو ہیں وہ سمٹ کر قرآن میں آ گئے، اور قرآن قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا ہے۔ اور قربان جائیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب کے اس وسیع پیمانے میں اور وسعت والے اس گھر میں تالا نہیں لگایا، امت کو کھول کر سنا دیا، پھر اپنی قلبی رغبت کا اظہار کیا۔ فرمایا قرآن کو صرف لفظوں کا مجموعہ نہ سمجھنا، یہ اللہ کے حسن کا ایک حقیقت کا ایک راز ہے۔ اور اصحاب یہ پوچھتے ہیں کہ جس وقت قرآن نازل ہوتا تو طبیعتوں کے اندر نور اور سرور آ جاتا، اور پھر نبوت کی زبان سے کوئی قرآن سنے تو پھر سبحان اللہ، آج بھی اگر کوئی اچھا قاری قرآن کی صرف تلاوت کرتا ہے تو ہر ایک کا قلب و روح گرما جاتا ہے، مٹی بھی بول اٹھتی ہے، سبحان اللہ۔ اور سلام ہو ان ذاتوں پر جنہوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن نبوت کی زبان سے سماعت فرمایا۔ کیا مٹھاس ہوگی، کیا چاشنی ہوگی، اور کیا حلاوت ہوگی اس تلاوت میں جو رسول فرما رہے ہوں گے۔ اس کا اندازہ تو سورہ جن ہے قرآن پاک کے اندر، اس کے اندر ایک خوبصورت سا حوالہ ہے کہ جنات کی ایک اپنا جماعت جا رہی تھی بارات میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب سے گزری جہاں آپ پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے نماز۔ تو قرآن کے الفاظ جو ہیں، قرآن کی آواز جو ہے زبان نبوت سے ان جنات کے کانوں میں پڑ گئی، وہ وہیں رک گئے، کہتے ہیں قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑا دل پذیر قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اللہ اکبر، یہ تو ہدایت کی طرف راہ نمائی کرتا ہے، بس ہم عام ایمان لے آئے۔
یہ کیا معجزہ ہے تلاوت نبوت کا، سبحان اللہ۔ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، اس میں اتنے اس کا تبان جو ہے وہ ایسا محسوس نہیں ہے جو ہمارا محسوس ہے، مگر اگر نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوت ہو تو وہ آگ پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے۔ سلام ہو ان کانوں کی ان سماعت پر، اللہ اکبر۔ قرآن اترتا رہا، حسین آغوش نبوت میں کھیلتے رہے، سینہ اقدس پر بھی کھیلتے رہے، اور قرآن اترتا رہا۔ تو کیا خوبصورت منظرنامہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے حکمتوں سے معمور، علم اور دلائل سے معمور کتاب کا جو تقدس ہے وہ خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا۔ فرمایا بے شک کتاب الہی ہے اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کتاب اور مجھے دیکھنا چاہے عملاً تو پھر کتاب الہی تو موجود ہی ہے، اور اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہے تو میرا حسین میرے فطرت کی بھی تعبیر ہے، نبوت کی بھی تعبیر ہے، کیونکہ قرآن اور حسین ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو اپنے زمانہ نبوت میں قرآن پاک کی وضاحت کر چکے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کا جو ایک منصب تھا اسے کمال عطا کر چکے۔ پھر آپ کے بعد جو جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اگر رونما ہوں تو پھر امت پریشان نہ ہو، کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا، اب نبی تو کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر قرآن کا فہم تمہیں کہاں سے ملے گا؟ حسین سے ملے گا، کیونکہ حسین قرآن میں رہتا ہے اور قرآن حسین میں رہتے ہیں۔ قرآن حسین میں رہتا ہے اور حسین قرآن میں رہتے ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم نے اپنی علمی حجم کا تصور دیا، تو زبان رسالت نے بھی علم حسین پر ایک فتویٰ جاری فرمایا۔ فرمایا خبردار کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے اتنے علوم پڑھے ہیں، اتنا کچھ پڑھا، اتنا پڑھا، فرمایا کائنات کے واسطیوں جتنا مرضی پڑھ لو، پر حسین علم میں تم سے آگے ہے۔ وَہُدًى، اللہ اکبر، قرآن ہدایت ہے۔ اور یہ چاروں ٹائٹل جو ہے نا جی، میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مبدأ علم ہے اور سینہ نبوت مخزن علم ہے، یہ بات طے ہے، اس پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کہ وہ ساری حقیقتیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے دل میں نہیں وہ کہیں نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ خدا اسے نہیں مانتا، خدا ہو کر ہم کیوں مانیں؟ اللہ خود فرماتا ہے ما فرطنا الا فی کتاب مبین، ہم نے وہ چیز بنائی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہیں، جو سینہ محمد میں نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا وَہُدًى، قرآن ہدایت ہے، اور صاحب قرآن کی بابت فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حبیب آپ ہدایت عطا کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، اور آپ کی ہدایت کے نور نے کائنات کو منور کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک عین رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ بھئی جس کے ایک حرف کی تلاوت سے، صرف فہم سے نہیں، تلاوت سے خدا 10 مرتبہ نور اور رحمت کی نازل فرماتا ہے، نظر فرماتا ہے، نور اور رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، تو پھر بتائیے ایک حرف کی تلاوت میں یہ شان ہے، اور اگر کوئی اس تلاوت کے مفہوم میں اتر گیا اس کی شان کیا ہوگی؟ جو تلاوت کے مفہوم سے، معنی سے آشنا ہو کر اس کے عمل میں اتر گیا تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر عمل کے ساتھ ساتھ جس نے خود کو قرآن میں غرق کر لیا اس کا مقام اور شرف کتنا بلند و بالا ہوگا۔ یہ تو ایک حرف کی شرافت ہے، تو قرآن تو لا تعداد حروف پر مبنی ہے اور مشتمل ہے،
30 تو اس کے پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں اور 6600 سے زائد آیات ہیں، تو بھئی جس کے ایک حرف میں اتنی شان ہے اس کے سارے وجود میں کتنا کمال ہوگا۔ تو سارا قرآن علم بن کر نبوت کے سینے میں، ہدایت بن کر نبوت کے سینے میں، رحمت بن کر نبوت کے سینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہدایت ہادی ہوں اور توفیق ہدایت میرا رب دیتا ہے۔ تو قرآن نے خود کو ہدایت کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، یقیناً آپ ہی ہدایت دیتے ہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ وَرَحْمَةً، تیسری صورت بیان فرمائی کہ یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک رحمت ہی رحمت ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر رحمت للعالمین۔ میں امتی کے اس نصیب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جس کا، جو اللہ کا بندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے اور قرآن کا قاری ہے۔ اللہ جب اپنے تشخص کو بیان فرماتا ہے اپنے پیار کی عظمت میں، تو فرماتا ہے ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ رحمت کرنے والا میں ہوں۔ اور جب سید المرسلین کی بابت آپ کی طبع عظمت کا تقدس بیان فرماتا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے، کائنات کے ہر ذرے میں، عالمین کائناتوں کے لیے، جہاں کہیں بھی کسی بھی حقیقت کا کوئی وجود ہے وہاں حضور کی رحمت کا نور اور سرور موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے چوتھا تصور دیا اپنی وجود کا، اپنی عظمت کا، وبشریٰ للمسلمین، قرآن بشارت ہے مسلمین کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، بشارت دیتا ہے۔ لیکن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشارت کو عام فرمایا، اور قرآن کریم نے اس کا تقدس بیان فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، حبیب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا طے یہ ہوا کہ قرآن علم ہے تو صاحب قرآن عالم ہیں، قرآن ہدایت ہے تو صاحب قرآن ہادی ہیں، اور قرآن رحمت ہے تو صاحب قرآن رحمت للعالمین ہیں، اور قرآن بشارت ہے تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے ہیں۔ اب یہاں تک تو تھا قرآنی آیات کا، قرآنی آیات سے ہی جائزہ۔ قرآن اور صاحب قرآن کے تصور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے آگے، یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے پھر اس قرآن کی ان تعبیرات کی حقیقت کیا ہے، تو وہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس حقیقت کا نام حسین ہے۔ یہ جو کیونکہ انا الحسین منی وانا من الحسین، جتنی میری فطرت طبع اور میرے اخلاقی رویوں کے اندر جتنی بھی حرمت ہے، اس کا اگر آئینہ دیکھنا ہے میری ذات کے بعد تو میرے حسین کو دیکھ لو، صورت میں بھی وہ میرے جیسا ہے اور سیرت میں بھی وہ میرے جیسا ہے۔ تو لہذا اب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طرز پر ترجمان قرآن بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں، رحمت بھی ہیں امت کے لیے، اور بشارت بھی ہیں۔ میں یہاں ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، یاد رہی تو میں سمجھوں گا میری محنت کسی کھاتے لگ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا اور سیدہ کائنات مخدوم عالمین حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہ کا نکاح فرمایا، تو نکاح فرمانے کے بعد دعا دی۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ دونوں حقیقتوں کو، حضرت زہرا پاک کو بھی، حضرت علی پاک کو علیہ السلام کو دعا دی کس انداز میں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کا بخت بلند کر، اللہ تعالیٰ ان کی یہ شان کر، اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز دے، وہ ماں باپ کے ارمان ہوتے ہیں ہر رات کا، اور نبی بھی اس عظمت سے گزرے ہیں، نبی خود کسی کے بیٹے بھی ہیں اور کسی کے باپ بھی ہیں۔
اب دعا کیا کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دعا کا اعجاز کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا حضور عظمت الہی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، کہا اللہم اجعل فی نسلہما، اے اللہ ان کی نسلوں میں جب تک یہ نسل چلے گی اور اس نسل کا جب آغاز ہوگا ان کی نسل کا، اللہم اجعل فی نسلہما ابواب الرحمہ، اے اللہ ان کی نسل کا ہر فرد تیری رحمت کا دروازہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ ان کی نسل کا ہر فرد رحمت کا دروازہ ہو، یعنی جب بھی کوئی ان کے حضور آئے تو تیری رحمت ان کو ڈھانپ لے۔ یہ ان کا اعزاز ہے، ان کی تکریم ہے، ان کا اور ایسا ہے، ہم نے بارہا مرتبہ یہ آزمائش کی ہے کہ جب ہم اہل بیت کے کسی بھی فرد کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم اپنے وجود پر ایسی تسکین کا نور محسوس کرتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ زندگی یہیں بتا دی جائے۔ اللہم اجعل فی نسلہما ابواب الرحمہ، اے اللہ ان دونوں نفوس قدسیہ سے جو نسل پیدا ہو ان کو رحمت کے دروازے بنا، اپنی رحمت کے دروازے، یعنی جب کوئی ان کے پاس آئے تو سمجھو تیری رحمت جو ہے اس کے ماحول میں آ گیا ہے، اور یہ قبول ہوئی دعا۔ دوسری دعا یہ فرمائی، اللہ اکبر، اے اللہ ومعادن الحکمہ، اے اللہ ان دونوں نفوس قدسیہ کی جو اولاد ہو ان کے دل حکمت کے نور سے اتنے بھر جائیں کہ وہ کان بن جائیں حکمت کی۔ جس طرح یہ کانیں ہوتی ہیں نا جس سے ہم چیزیں نکالتے ہیں، کہا جس کو بھی حکمت درکار ہے، دانائی، شعور اور دین کا تقدس اور سنت کا نور، یہ بات بڑی قابل غور ہے، وہ کس سے ملے گی؟ اہل بیت النبوت سے ملے گی۔ ہاں، اے اللہ ان کو رحمت کے دروازے بنا اور حکمت کی کان بنا، وَأَمْنَ الْأُمَّةِ، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اے اللہ ان کے پیکر کو، ان کے وجود کو، ان کی فطرت کو، ان کی طبع کو، ان کے احساس کو، ان کے پیغام کو اور ان کے ماحول کو امت کے لیے امن کا گہوارہ بنا۔ یہ تین دعائیں، کاش امت محمد نبی کے ان تینوں لفظوں پر غور کر کے یقین کی دنیا میں اتر جائے۔ تو میں پورے یقین سے عرض کرتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، یہ تین نعمتیں جو خدائے ذوالجلال سے اللہ کے رسول نے لے کر ہمیں اس عطرت پاک کے تصور میں عطا فرمائی ہیں کہ اس امت میں حکمت آ جائے، فساد ختم ہو جائے گا، اس امت کے قلب و روح رحمت کے نور سے گرما جائیں، فساد ختم ہو جائے گا، اور اس امت سے جو فیضان ہے اس امت کا حضرت حسین کے قدموں میں، وہ امن ہے۔ حسین امن کی حقیقت ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبوت کے الفاظ ہے، فرمان نبوت ہے۔ حسین امن کی حقیقت ہیں، امن کا گہوارہ ہے، امن کا پلیٹ فارم ہے، اور امن کی کائنات ہیں، امن کا سمندر ہے، امن کا آسمان ہے، امن کی حقیقت ہیں۔ ہم جا کر امن کی بھیک مانگتے ہیں واشنگٹن سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، کبھی امریکہ سے، کبھی جناب والا برطانیہ سے، اور کبھی کسی سے، یہ تلاش کرتے کہیں نہیں ملے گا۔ جہاں امن کی ضمانت، امن کی نشاندہی رسالت نے بیان فرمائی امن ملے گا تو یہیں سے ملے گا۔ اور ان نفوس قدسیہ کے وجود، نبوت کی دعا اور ارشاد کے مطابق یہ تینوں حقیقتیں تین مرتبہ ہر اس نفس رحمت میں وجود کے اندر موجود ہیں جو آل رسول ہونے کا شرف رکھتا ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی ہے اور وہ حکمتوں کا سمندر بھی ہے، کان بھی ہے، اور وہ امن کا استعارہ بھی ہے۔ کاش امت رسالت پر اعتماد کر لے۔
میں پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، معذرت چاہتے ہوئے، محرم الحرام کے مقدس مہینے میں اس مہینے کو حرمت والا کیوں کہا گیا؟ اشہر الحرم میں یہ حرمت والا مہینہ کیوں ہے؟ اور اسلام سے بھی پہلے حرمت والا ہے۔ اسلام میں تو پھر حرمت میں اور اضافہ ہو گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت نے تو اس مہینے کی حرمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی حرمت والا ہے۔ اس ماہ مقدس میں کافر ہو کر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، مار داڑ، قتل و غارت، خون خرابہ، فساد، شرانگیزی نہیں کیا کرتے تھے۔ کافر ہو کر اس کی حرمت کا احترام کرتا ہے، لیکن ہم ممبروں پر وہ حرمتیں پامال کر رہے ہیں اور فتووں کی زد میں لا کر نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہے، سوسائٹی کا ہے، ملک کا ہے، معاشرت کا ہے، ملت کا ہے۔ او بھائی، آپ کے فتووں نے آج تک فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، امت کو تقسیم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، امت کے جو آفاقی حرمت ہے اس کو پارا پارا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ باز آ جائیں اور یہ فتوے دے رہے اس انداز میں، یہ رسالت پر عدم اعتماد ہے، خدائے ذوالجلال کی قدرت پر عدم اعتماد ہے۔ آؤ رسول کے اعتماد پر اعتماد کرو۔ رسول نے کتاب اللہ پر اعتماد کیا اپنے بعد، اور پھر اپنی اطرت پر اعتماد کیا، ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ چیزیں میں اہل سنت ہونے کے حوالے سے یاد کر رہا ہوں، یہ میں نے کسی اہل تشیع کی کتابوں میں یہ بات نہیں پڑھی، اور میں نے کبھی ان کی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ اسکرین پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض احباب کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میرا جناب والا اس مذہبہ اور مسلک کے ساتھ جناب والا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں۔ بھائی نہیں، تحقیق کا طالب علم ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں جستجو میں رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور اہل بیت کی بزرگی اور کرامت کی برکت سے، اور ان کے فیضان سے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا فیضان اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا فیضان ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جو میں قرآن کریم کے حقائق، قرآن کریم کی روشن آیات سے پیش کروں، اور پھر ان حقائق کے ساتھ ساتھ میں جناب والا اہل سنت کے مصادر علم جو حدیث پر مشتمل ہیں، جو تفسیر پر مشتمل ہے، اور ساتھ ساتھ جو سیرت پر مشتمل ہیں، تاریخ پر مشتمل ہیں۔ اس وقت الحمدللہ فقیر کے پاس 8 لاکھ سے زائد کتب کا ذخیرہ ہے۔ میں ان میں تیرتا ہوں، دیکھتا ہوں، وہ موتی اور جواہر تلاش کرتا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو پھر وہ جب میں لاتا ہی اپنی کتابوں سے ہوں، اور پھر یہ کوئی بدگمانی کرے کہ نہیں میرا تعلق یہ نہیں تو وہ ہے۔ ویسے بھی تحقیق کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ کسی مذہب کے برقعے میں نہیں رہتا، مسلک کے برقعے میں نہیں رہتا۔ اس کی طاقت، اس کا شعور، اس کا اعتماد دلیل کی قوت ہے۔ جہاں اسے دلیل کھڑا کرے گی وہ وہیں کھڑا ہوگا، کسی مذہب کو پسند آئے نہ آئے، کسی مسلک کو پسند آئے نہ آئے۔ میں نے قرآن کریم کی روشن آیات میں دیکھا ہے کہ قرآن کریم کی روشن آیات میں کردار بن کر حسین نظر آتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان یہ 10-12 دن جو ہے قرآن اور حسین کے ٹائٹل سے پیش کیا ہے۔ تو مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ میرے سامنے بڑے بڑے اسوے ہیں۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کائنات نے بشارت دی کہ میرے پیار کے جرم میں تجھے سولی لٹکایا جائے گا۔ تو حضرت میثم تمار اس کھجور کو عمر بھر پانی دیتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے یار کا دیا ہوا جو لفظ ہے وہ غلط ثابت ہو جائے اور یہ کھجور کہیں وقت سے پہلے گر نہ جائے۔ ہم تو اس مذہب کے لوگ ہیں، اسے کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا یہ نہ میری ذمہ داری ہے نہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ اور یہ تو وہ مقدس بارگاہ میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات، محسنہ عالمین، مخدومہ کائنات،
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا انتقال ہوا، وصال ہوا، کچھ وقت گزرا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ مولا کائنات نے یہی مناسب سمجھا کہ ان بچوں کے سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ذہن میں آیا کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں، رسول کی امانتیں ہیں، تو میں ان کو کسی ایسی عورت کے سپرد کروں جو عورت وقار میں بھی بلند ہو، اخلاق میں بھی بلند ہو، کردار میں بھی بلند ہو، شجاعت میں بھی بلند ہو۔ بہرحال وہ جستجو ہوئی، چلتے چلتے ایک مقام پر آ کر رکے اور اطمینان آیا تو ایک بڑا معروف نام ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے لیکن ام البنین کہتے ہیں ان کو، ان کا ٹائٹل یہ، وہ بیٹوں کی ماں ہے، ان کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ مولا کائنات کی نکاح میں آئیں۔ سلام ہو ام البنین کے جذبات عظمت کی حرمت کو۔ آتے ہی ہاتھ جوڑ کر کہا، اے مولا کائنات، ہر بیوی کی ایک تمنا اور خواہش ہوتی ہے، میں آپ کی بیوی بنی ہوں، میری تمنا اور خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی فاطمہ کہہ کر نہ بلائیں، کیونکہ ان شہزادوں کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں، اور یہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی شعور کی پختگی کو نہیں آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریشان ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ پریشان ہوں، اور آج کے بعد رشتے میں تو میں ان کی ماں لگتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ ستیلی ہوں، لیکن مجھے کبھی ان کی ماں نہ سمجھنا، ان کی کنیز سمجھنا، ان کی غلام سمجھنا۔ پھر قدرت نے اس نیاز مندی کے حوالے سے ان کو 4 بیٹے دیے۔ پھر ان چاروں بیٹوں کی جناب نے تربیت فرمائی۔ کیسی تربیت فرمائی؟ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو، پر زہرا تمہاری ماں نہیں ہے، زہرا حسنین کی ماں ہے، لہذا زندگی میں کبھی بھی ان کو بھائی نہ سمجھنا، ان کو آقا سمجھنا، تم نے غلام رہنا ہے، اور زندگی میں کبھی بھی ان سے خدمت نہیں لینی، مخدوم انہیں سمجھنا ہے، خادم خود کو سمجھنا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ میں اپنا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ میرے طبائع کے اندر، میری فکر کے اندر، میرے شعور کے اندر وہ کون سے ایسے جذبے ہیں کہ میں نے اس عنوان کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ کسی خدشے یا خطرے کی بنیاد پر نہیں کیا، ایک حقیقت ہے۔ پھر وہ ایسی تربیت فرمائی، سبحان اللہ، میدان کرب و بلا کے اندر یہ چاروں بیٹے شہید ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سلام اس ماں پر، سلام ام البنین کے اس تقدس مآب جذبے پر۔ حضرت عباس علمدار کو امام علی مقام علیہ السلام کی ذات نے پانی لینے بھیجا۔ وہ پانی کا مشکیزہ بھر کر آ رہے ہیں، بڑا معروف واقعہ ہے۔ یہ جو بدتینت یزیدی تھے، یہ ملعون پیچھا کرتے ہیں، دونوں بازو کاٹ دیتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں پکڑ لیتے ہیں کہ خیموں تک، مخدرات رحمت تک، عصمت مآب بچوں تک یہ پانی پہنچے، لیکن ظالم پھر بھی اسے وار کرتے ہیں اس پر، تو وہ مشکیزہ چھلنی کر دیتے ہیں۔ جو تیر مارے تھے مشکیزے کو، ان تیروں میں سے ایک تیر آپ کی ران پر، گھٹنے پر لگا، وہ کھپ گیا اور شدید درد ہوتا تھا۔ اب بازو نہیں ہیں، مشکیزہ پانی سے تو خالی ہے لیکن منہ میں پکڑا ہوا ہے۔ امام کی بارگاہ میں آئے حضرت عباس، اللہ اکبر۔ دوستو، گفتگو کرنا، سننا اور ہے، اس راہ سے گزرنا کچھ اور ہے۔ حضرت عباس مولا حسین پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، میرا گھٹنا مجھے پریشان کر رہا ہے، اس میں تیر لگا ہے، تو مہربانی کر کے مولا یہ تیر نکال دیجیے۔ حضرت عباس کا تیر نکالتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام، رو دیتے حضرت عباس۔ مولا حسین پوچھتے ہیں روئے کیوں ہو؟ کہ آقا، عمر بھر میں آپ کا خادم رہا اور آپ میرے مخدوم رہے، لیکن آج اتنی سی خدمت جو ہے، اس چیز نے مجھے رلا دیا ہے کہ
میں چونکہ اس قابل نہ تھا، میرے بازو نہیں تھے، ورنہ میں آپ کو کبھی بھی زحمت نہ دیتا، میں خود تیر نکال لیتا۔ تو ایک میری گزارش ہے، اس وفا کی حرمت کا ایک تقاضا ہے کہ کبھی بھی میری اماں کو یہ نہ بتانا کہ میں نے ان کے گھٹنے سے تیر نکالا ہے، کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گی، اور ان کا ارشاد تھا، ان کی تربیت کا ایک تسلسل تھا کہ کبھی بھی زہرا کے بیٹوں کو سے خدمت نہیں لینی، ہمیشہ ان کو مخدوم سمجھنا ہے اور آپ خادم بننا ہے۔ تو یار ایک عورت، ایک قبیلے کی سربراہ عورت، ایک یعنی معزز ترین عورت، جس کو ایک عظمت ملتی ہے، مولا کائنات کی بیوی ہونے کا تقدس ملتا ہے، شرع خدا کی بیوی ہونے کا، وہ اپنی ٹھاٹ باٹ میں رہے، وہ اپنے تقدس میں رہے، چونکہ وہ جانتی تھی مقام اہل بیت کیا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر کسی کو میری گفتگو سن کر خوشی نہ آئی ہو، پسند نہ آئی ہو، تو وہ الگ بات ہے، میں جانتا ہوں اہل بیت نبوت کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ میں قرآن کریم کی روشن آیات سے ان کی حرمت مآب، تقدس مآب احساسوں کو تلاش کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے کوئی مذہب مجھے قبول کرے یا نہ کرے، مجھے کسی مذہب کے ٹائٹل کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مجھے جب سے یہ نوکری دی ہے تب سے بے نیاز کر دیا ہے، مذہبوں سے بے نیاز کر دیا ہے، مسلکوں سے بے نیاز کر دیا ہے، خیالات سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس لیے مجھ پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا گرفت کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو وہ کرتا پھر مجھے اس لیے اس پر نہ غصہ ہے اور نہ ہی کوئی احساس ندامت ہے، کیونکہ میرے رسول نے مجھے سپرد فرمایا ہے قرآن کے اور دامن حسین کے، اور ساری امت کو فرمایا ہے۔ تو پھر اگر اس محبت کے احساس کو کوئی مذہب کا روپ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ قرآن کسی مذہب کا ترجمان نہیں، کسی مسلک پر نہیں اترا، کسی فقہی امام پر نہیں اترا، کسی محدث پر اور مجدد پر نہیں اترا، قرآن رسول اللہ پر اترا ہے۔ اور جہاں جہاں قرآن کریم کی حرمت کی نشاندہی زبان رسالت نے فرمائی ہے، میرا وہی یقین ہے۔ تو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ تو بھائی یہ فرمان رسالت ہے، یہ کوئی مذہبی شعار نہیں جس کو میں اپنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سادہ نصوص کی عظمت میں، اس میں لمبی چوڑی بات اور تفصیلات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ضمناً میں نے بات کر دی تھی، میرے عنوان سے متعلق تو نہ تھی، لیکن چونکہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اس لیے میں نے احتیاطاً یہ بات کر دی ہے۔ کیوں؟ یہ میں نے اس لیے کی ہے کہ رسول نے رسول ہو کر قرآن اور حسین پر اعتماد کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کلمہ بھی رسول کا پڑھوں اور رسول کے اعتماد پر اعتماد بھی نہ جماؤں، نہ رکھوں؟ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ہم نے جو مذہبوں کی تراش خراش کی ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے آج امت مسلمہ آفاقی حرمت سے محروم ہو چکی ہے، وحدت کے تقدس سے محروم ہو چکی ہے، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ جو میرے خیال نے، میرے نقشہ فکر نے جہاں لکیر کھینچی ہے، میں اسے قرآن سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں سمجھتا ہوں حق وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حق نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ جارحیت ہے۔ جس نے جو کچھ کہا اس کا ایک اپنا احترام ہوگا، لیکن جو قرآن نے کہا حق وہی ہے۔ حق ہر ایک شخص کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہر ایک قول کو، ہر مجدد، ہر محدث، ہر مجتہد۔ یہ علمی مرتبے ہیں، ان پر وحی کسی پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ فلاں مجدد کا، فلاں محدث کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں عقیدے کا، غوث کا، کتب کا، ابدال کا، فلاں مرتبے والے کا یہ مقام ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ بھئی جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اسے مبارک ہو، مجھے کسی عقیدے سے کوئی کبھی قدغن نہیں۔ میں تو اس کو عقیدہ مانتا ہوں جس کو رسول عقیدہ مانتے ہیں، کیونکہ قرآن رسول پر نازل ہوا ہے، کسی مجدد پر، محدث پر، مفکر پر نازل نہیں ہوا۔ یہ علمی مرتبے ضرور ہیں، اور نہ ہی کسی شخص کا تباہر علمی جو ہے
وہ دلیل شرعی اور دلیل دین بن سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا امت سادہ لوحی میں سادہ قرآن کی سادہ نصوص پر ایمان لے آئے، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سادہ پیغام پر سادہ عظمت پر ایمان لے آئے اور یقین کرے اور رسول سے وابستہ ہو جائے۔ رسول کے اعتماد پر اعتماد جمال ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی ضرب تقسیم نہیں۔ جو کچھ رسول نے فرمایا وہ عین حق ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خدائے ذوالجلال نے رسول پر خدا ہو کر اعتماد فرمایا ہے اور کھلے عام کہہ دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول فرمائیں، جو کچھ فرمائیں، کیونکہ خدائے ذوالجلال نے اپنی نگاہ قدرت سے یہ دیکھ لیا ہے کہ رسول وحی کے نور سے ہٹ کر بولتا ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن میں آیت نازل فرما دی وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تاہم دوستان محترم، یہ مقدس دن ہیں، جذب اور غم اور دکھ کرب کے دن ہیں۔ ان دنوں میں ایسی باتیں بنتی نہ تھیں، لیکن میں اندر سے جلا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ آج اہل بیت نبوت علیہ السلام کا ترازو کیا جاتا ہے۔ رسول ان کو ثقلین کہیں، قرآن کو اور اہل بیت کو، اور میں ان کا ترازو کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے ترازو کر رہا ہوں۔ تو یہ کون سی علمی بصیرت ہے؟ اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مزاج رسول کا تقدس کیا ہے اور مشیت الہی اور حرمت قرآن پاک کا تقاضا کیا ہے۔ جب تک ہم یہ چیز نہیں دیکھیں گے تب تک ہمیں نہ ہدایت ملتی ہے، نہ معرفت ملتی ہے، نہ انسانیت کا تقدس ملتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوٹ آئیں ان فلسفوں سے جو ہم نے اپنے حجروں میں بیٹھ کر تراشے ہیں، لوٹ آئیں ان خیالات سے جو ہم نے ارسطو سے لیے ہیں، لوٹ آئیں ان افکار سے جو ہم نے افلاطونیوں سے لیے ہیں۔ او بھائی، قرآن سے بڑھ کر حکمت کس کے اندر ہے؟ کیا قرآن پاک نے کھلے لفظوں میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میرا پیغام مقصدیت کے تصور میں طہارت قلب و روح ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر میرا پیغام طہارت اخلاق ہے، پھر میرا پیغام طہارت افکار ہے، پھر میرا پیغام طہارت خیال ہے، تاہم میرا پیغام طہارت قلب و روح ہے، ظاہر اور باطن انسان کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ انسان اس حرمت میں اترے جس حرمت کے لیے خدا ذوالجلال نے اس کو تشکیل دیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ یہ قرآن کا سارا پیغام ہے کہ انسان کی طہارت ہو جائے۔ ہر ایک نے اپنی ریاضت اور کوشش کے مطابق اس مقام کو پانا ہے۔ جس نے جتنی ریاضت اور جد و جہد اور مشقت اٹھائی وہ اتنا ہی مقدس ہوگا۔ ہاں، لیکن اسوہ کیا ہے؟ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسوہ دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ کون سا ایسا ٹائٹل ہے؟ کیونکہ تبلیغ کے لیے مبلغ کا صاحب کردار ہونا ضروری ہے۔ جو خود صاحب کردار نہیں، وہ کسی کے کردار کو روشنی کیسے دے سکتا ہے؟ اب یہاں ریاضت کا عمل ہے، جد و جہد ہے، مشقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا تقدس ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں یا جانا چاہیے۔ مگر سلام ان نفوس قدسیہ پر جن کو مشقت کے بغیر ہی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی سند عطا کر دی گئی۔ اے اہل بیت رسول، اللہ نے اپنی نور کے نگاہ سے، اپنی ارادہ عظمت سے تمہیں اس طرح پاک کر دیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب جن کو خدا پاک کہے، رسول پاک کہیں، تو اگر ہم ان کے اس پاک نام کو پاکی کے تقدس میں بیان کریں تو ہمیں دوسرے ٹائٹل میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہو گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے۔ یاد رہے، رسالت نے جہاں لکیر کھینچی ہے یہ خدا کی مرضی سے کھینچی ہے۔ جس کو جو شرف دیا ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو آغوش میں بٹھا کر سونگا کرتے تھے۔
ایسا بھی کبھی ہوا عادت الفطرت میں، لیکن رسالت کی قوت شامہ محسوس کر رہی تھی کہ خوشبو ہے، اسی لیے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں ان پھولوں کی خوشبو لیتا ہوں۔ لیکن آئیے رسول ان کے ساتھ اس رویے میں رہے اور اس تقدس میں رہے اور ان کی بزرگی کا احترام کرتے رہے، ان کی شرافت کا لحاظ کرتے رہے، ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے رہے، لیکن ہم امتی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے؟ کربلا کی زمین اس بات کا شکوہ آج تک کر رہی ہے۔ جن ملعونوں نے یہ کردار دیا، آج ہمارے منبر و محراب ان ملعونوں کی حمایت میں سرگرم عمل ہو چکے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت نے جو کچھ اقدامات کیے، جو کچھ فرمایا تھا وہ غلط ہے، جو آج کا مولوی کہہ رہا ہے یہی صحیح ہے، ایسا نہیں۔ حق وہی ہے جو رسالت فرما رہے ہیں۔ جو ہم سوچ رہے ہیں ہماری آنکھوں میں پردہ ہے، دلوں پر پردہ ہے، ہم پردے ہٹائیں گے، رسالت پر وہ یقین کریں گے جس کا تقاضا خدا کرتا ہے، قرآن کرتا ہے، رسول فرماتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ حقائق ہمارے سامنے ہوں گے۔ ورنہ ہم کسی کو کیا منہ دکھائیں گے جس وقت ہم اس تصور میں جائیں گے کہ ہم دشمنان اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہے اور ان کو اپنا سمجھتے رہے، ان کے ساتھ راہ و رسم میں زندگی رہی، پھر ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ قرآن کریم نے جس تقدس کو، جس شرافت کو، جس احساس کو بار بار بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کے معنوی حجم کے اندر اور قرآن کریم کی تعلیمات اور پیغامات کے اندر جو تقدس ہے، ان تقدس کا اگر رسول کی ذات کے بعد کسی نے پیکر محسوس دیکھنا ہو تو بذات حسین علیہ السلام کو دیکھ لے، اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوی گواہیاں ہیں وہ سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا حسین فقد آذانی ومن آذانی فقد آذان اللہ، جس نے حسین کو اذیت دی اس نے رسول کی ذات کو اذیت دی ہے، اور جس نے رسول کی ذات کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی ہے۔ اور قرآن کریم نے اس اذیت پر ایک فیصلہ فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں لعنتی ہیں، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو یا وہ بیت المعمور کا امام کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی کسی بھی ٹائٹل میں ہے، جس بھی تشخص میں ہے، اگر وہ اذیت دیتا ہے حسین کو، وقار حسین کا لحاظ نہیں رکھتا، تو وہ وہاں بیٹھ کر بھی لانتی ہے اور دنیا کے اندر بھی وہ لانتی ہے۔ اور جن نفوس قدسیہ نے ان نفوس قدسیہ کے ساتھ راہ و رسم محبت نبھائی، وہ رسول کو اتنے محبوب ہو گئے، اتنے محبوب ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے حسین سے وفا کرنے والوں کو اپنے وجود کا حصہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا شجرۃ ولقاحها علی بن ابی طالب وحملها فاطمۃ بنت محمد وثمرها حسن وحسین والمحبون اہل بیتی ورقها، فرمایا میں درخت ہوں اور علی میری شاخیں ہیں، زہرا شگوفے ہیں، حسنین پھل ہیں، اور جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں اہل بیت نبوت سے، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں اہل بیت نبوت سے، وہ جس طرح وجود درخت کے ساتھ پتے وجود درخت کا حصہ ہوتے ہیں، اسی طرح اے اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والو، تم بھی حسین سے پیار کرتے ہو، حسنین سے پیار کرتے ہو، زہرا سے پیار کرتے ہو، ان کی اولاد سے پیار کرتے ہو، تم پرائے نہیں ہو، اپنے ہو، لہذا تم اپنے آپ کو یوں سمجھو کہ ہم بھی وجود نبوت کا حصہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ اعزاز ہے ان نفوس قدسیہ سے پیار کی حرمت کا، اور اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے، اللہ اکبر، وہاں بھی نبوت کے فتوے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، بڑا جملہ ہے نبوت کا، فرمایا وہ شخص اپنی اصل میں ناجائز ہے، وہ حلالی نہیں ہے، یہ نبوت کا ارشاد ہے۔ پھر وہ صاحب ایمان بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، وہ کوئی فقیہ ہوگا، کوئی محدث ہوگا، مفکر ہوگا، جس بھی شان کا مالک ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہودی بنا کر اٹھائے گا، کیونکہ اہل بیت سے جو نفرت ہے، یہود کا یہ طرز عمل ہے، مسلمان کا نہیں۔
یہ جو جتنے بھی آئے تھے کربلا معلیٰ میں آئے تھے، یہ یہود کا عقیدہ لے کر آئے تھے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، میری اس پر کتاب بھی آ رہی ہے، کیونکہ اہل بیت نبوت سے محبت کرنا اسلام کے اندر ایک معراج ہے، اور اہل بیت سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا، یہ خدا کے رسول سے بغض ہے، پھر خدا سے بغض ہے، اور بغض کا جو بیج ہے یہ یہود کے طبع کے اندر، فطرت کے اندر موجود ہے، قرآن پاک کی آیات کے اندر جا بجا یہ موجود ہے۔ تو دوستان محترم، یہ بات طے ہے کہ یہود و نصارہ، یہود خاص کر جو ہیں، یوں بغض اہل بیت میں پیش ہیں، اور جو لوگ اب جب نبوت نے فرما دیا ہے کہ وہ یہودی ہے، نبوت کی نظر میں جو بغض اہل بیت رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے، وہ نبوت کی نظر میں یہودی ہے، تو ہم بھی اسے یہودی کہتے ہیں، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، ہمارا اعتقاد، نظریہ، یقین رسول اللہ کی ذات پر ہے، کسی مذہب، مسلک، مشرب کی ذات پر نہیں، کسی شخصیت پر نہیں۔ ہمارا یہ سارے کا سارا عقیدے کی بنا جو ہے رسول کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے کی طاقت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کو قرار دیا، اور قرآن پاک نے بھی یہی فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اجر رسالت یہی ہے اور کچھ نہیں مانگتا میں، اجر رسالت یہی ہے کہ تم اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسا شرف والا عقیدہ ہے، شرف والی حرمت ہے، جس کا مقابلہ کائنات میں کسی کے پاس ہی نہیں ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت دو حقیقتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو الگ نہ سمجھو۔ جس طرح قرآن سے فائدہ لیتے ہو، حاصل کرتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو، تکریم کرتے ہو قرآن کی، آج جو قرآن کی زیر زبر کی توہین کرتا ہے ہم اسے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن حیرت ہے معنی قرآن پر فتوے دیے جائیں اور ہمارے ہاں کوئی احساس بیدار نہ ہو۔ غیرت یہی ہے ایمان کی، جس طرح قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں، اسی طرح ثقلین کے تصور میں اہل بیت نبوت جو قرآن کا دوسرا ثقل ہیں، اس کا بھی احترام اسی طرح کریں۔ اور پھر ایک نکتے والی بات عرض کرنا چاہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں دو عظمت والی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اطرت۔ یہ ثقلین کیا ہے؟ ثقلین کیا ہے؟ وہ قیمتی شے جس کا مول نہ لگایا جا سکتا، نہ قرآن کو کوئی خرید سکتا ہے، نہ اہل بیت کو کوئی خرید سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ خریدنے آئے اہل بیت کے حوالے سے، تو ہر ایک کائنات کی دولت کو جوتی کی نوک پر رکھا اہل بیت نبوت نے، اللہ کے دین کی حرمتوں پر اور قرآن کے تقاضوں پر پہرا دیا، سارا کنبہ، سارا خاندان ذبح کرا دیا، مگر سودا نہیں کیا، حالات کے سامنے جھکے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ وفا جس کو قرآن کہتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اولئک هم المتقون، کمال ہے تقوی ان کا جو اہل وفا ہیں، جو مشکل حالات میں بھی وفا کا دامن نہیں چھوڑتے، خواہ حالات تنگ ہوں اور تنگی سے بھی زیادہ تنگ ہوں تو پھر بھی وہ حقیقت کو نہیں چھوڑتے۔ اب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حقیقتوں کو ایسے تقدس میں بیان فرمایا کہ ان دو حقیقتوں کے علاوہ ثقلین کا کائنات میں اور کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا۔ جب قرآن کی جگہ اور کوئی کتاب معنی ثقلین نہیں بن سکتی، تو حسین علیہ السلام کی ذات کے بعد اور کون سا ایسا شخص ہے جو معنی ثقلین بن سکے یا اہل بیت نبوت کے بعد؟ تو گویا جس طرح قرآن بے مثل و بے مثال ہے، اس طرح اہل بیت اپنی حرمت مآب رویوں کی بنیاد پر بھی، تقدس مآب وجود عصمت کی بنیاد پر بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کا تقابل کسی سے نہیں بنتا۔ آج ہمارے ممبروں پر تقابل کیا جا رہا ہے اہل بیت کا غیر اہل بیت کے ساتھ، اور اس تقابل میں اپنے ترازو دیے جا رہے ہیں، اور اس حد تک یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑی ہیں تو وہ بھی گھڑ بھاری ہیں، قرآن کی معنوی تعریف کرنی پڑی ہے تو وہ بھی کر ڈالی ہے۔ کیوں کہ اہل بیت نبوت کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیخین سے افضل ہو جائیں یا کوئی کسی کا یہ عقیدہ بن جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا تھا ایسا، تو پھر ایسے حوالے سے کہاں خیر ملے گی؟ یہ لوگ بکھر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، جو ترازو کو رکھ کر اور پھر موازنہ کر کے اپنے خیال کی دنیا سے فیصلے کرتے پھریں گے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، یہ فیصلہ نہ خدا نے فرمایا ہے، نہ رسول نے فرمایا ہے، اور نہ ہی کسی کو حکم بنایا ہے کہ اس فیصلے پر جناب والا آ کر اپنی رائے دے۔ نہیں، جس طرح قرآن جیسا کوئی نہیں ہے، ایسے حسین جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔
اس لیے قرآن اپنی شان میں، اپنے علم کی حرمت میں بے مثال ہے، اور حسین اپنے کردار کے تقدس میں بے مثال ہے۔ آئیے امت وابستہ ہو جائے قرآن سے بھی اور حسین سے بھی۔ مذہب کے ساری دیواریں جو تراشی ہوئی ہیں اس تصور سے ہٹ کر، وہ سب جھوٹ ہے اور فراڈ ہے، اسے چھوڑ کر سچے دل کے ساتھ قرآن اور حسین سے امت لگ جائے۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی ہدایت کی عظمت اور معیار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔